الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی، تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے۔ لقضی الیہم اجلہم، فرماتے ہیں اگر اللہ پاک لوگوں کی کوئی بد دعائیں جیسے کہ وہ غصے کے وقت اپنے لیے، اپنے اہل و اولاد و مال کے لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہلاک ہو جائیں، خدا ہمیں غارت کرے، برباد کرے، ختم کر دے، ایسے کلمے اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے بارے میں بھی کہہ ڈالتے ہیں، جسے اردو میں کوسنا کہتے ہیں۔ اگر وہ دعا ایسی جلدی قبول کر لی جاتی جیسے جلدی وہ دعائے خیر کے قبول ہونے میں چاہتے ہیں تو ان لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے، لیکن اللہ پاک اپنے کرم سے دعائے خیر قبول فرمانے میں جلدی کرتا ہے اور دعائے بد کے قبول میں نہیں جلدی فرماتا۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کی شان ہے۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے، نضر بن حارث نے کہا یا رب، یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ بتایا گیا کہ اور اللہ پاک کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا جیسا کہ ان کے مال و اولاد وغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرمائی تو سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ اس آیت سے معلوم ہو کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہونا بھی اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ہم کبھی برائی کو بھلائی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ غصے میں اپنے آپ کو یا اپنے بال بچوں کو نہیں کوسنا چاہیے، ہر وقت اللہ پاک سے دعائیں خیر کرنی چاہیے، خیر ہی طلب کرنی چاہیے، نامعلوم کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ اولاد کے لیے بد دعا کی اور قبولیت کی گھڑی تو بد دعا قبول ہو گئی، جس کے نتیجے میں اولاد پر واقعی مصیبت و آفت آ پہنچی، پھر رونا دھونا، اب کیا فائدہ، بد دعا نہ کرتے۔ جس کی بد دعا کی ہوتی ہے وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہی چاہیے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بواد کی جنگ میں گئے، آپ مجدی بن عمر جہنمی کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک اونٹ پر ہم 5، 6 اور 7 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک انصاری نے اونٹ پر بیٹھنے لگے تو اس نے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس پر سوار ہو کر اسے چلانے لگا۔ اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ سرکشی کی تو اس نے اونٹ کو کہا شاء اللہ تم پر لعنت کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اونٹ پر لعنت کرنے والا کون شخص ہے، کس نے اونٹ پر لعنت کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہوں۔ ارشاد فرمایا اس اونٹ سے اتر جاؤ اور ہمارے ساتھ ملعون جانوروں کو نہ رکھو۔ تو اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے اموال کو بد دعا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ پاک سے کسی عطا کا، کسی اچھی چیز کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے، تو پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی کے تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔
حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، یعنی کافر کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں ہم سے دعا کرتا ہے، اور جب تک اس کی تکلیف ختم نہ ہو دعا مشغول رہتا ہے۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ہم سے منہ موڑ کر اپنے طریقے پر چل پڑتا ہے، وہ ایک کفر کی راہ اختیار کرتا ہے اور تکلیف کے وقت کو بھول جاتا ہے، گویا کبھی کسی کے تکلیف پہنچنے پر اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ کافروں کے ان کے اعمال اسی طرح خوبصورت بنا دیے گئے، خوشنما بنا دیے گئے۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ انسان مصیبت کے بڑا بے صبرا ہے اور رات کے وقت انتہائی ناشکر ہے، جب تکلیف پہنچے تو کھڑے بیٹھے حال میں اللہ پاک کو یاد کرتا، اللہ پاک سے توبہ کرتا ہے، اور جب وہ تکلیف دور کر دے تو شکر بجا نہیں لاتا، اس کا شکر ادا نہیں کرتا اور پہلے والی اپنی حالت پر لوٹ جاتا ہے۔ یہ حال غافل کا ہے۔ عقل مند مومن کا حال اس کے برخلاف ہے، وہ مصیبت و بلا پر صبر کرتا ہے، رات اور آسائش پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، تکلیف اور راحت کے جملہ احوال میں اللہ پاک کے حضور گریہ زاری اور دعا کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر اس سے بھی اعلیٰ ہے جو مومنوں میں مخصوص بندوں کو حاصل ہے کہ جب کوئی مصیبت و بلا آتی ہے اس پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ دل اور جان سے قضاء الہی پر نہ صرف راضی رہتے ہیں بلکہ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے ہر دوست کو چاہیے، ہر پیارے کو چاہیے کہ ہر نعمت ملنے پر، آزمائش آنے پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ جو تفسیر ہم نے سنی، ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس گروہ کے پیچھے ہیں، ہمارے اندر کس گروہ کی علامات پائی جا رہی ہیں۔ کیا ہم بھی مصیبت میں نماز، پرہیزگاری، تقوی، ذکر و اذکار اور مصیبت دور ہونے کے بعد بے نمازی، جری و بے باک اور غافل ہوتے ہیں، یا خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں اپنے پیارے اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں؟ ہم کیا تقوی اختیار کرتے ہیں؟ نہیں، تو ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اور ذکر خدا میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے شوق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔